بتائیں گے نا کہ یہ جھوٹ میں ان کو پرجری میں بھی اندر کیا جائے. سی ڈیز میں آج بھی کہتا رہا کہ سی ڈیز ذرا دیکھ لیں. یہی چیز جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ صاحب کو تو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو اٹھائے جا رہے ہیں. بتائیں گے نا کہ یہ جھوٹ میں ان کو پرجری میں بھی اندر کیا جائے. انہوں نے جھوٹ کا ملبہ دیا ہے 700 صفوں کا. اس کے خلاف توہین عدالت کا ارتکاب تو پہلے ہی ہم نے نالش کر رکھی ہے. اب ہم الیکشن کمیشن کے ممبران کو بھی اس لیے بنا رہے ہیں کہ سیکٹری صاحب جو مستعفی ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا تو صرف ایڈمنسٹریٹو کام ہے، میں تو صرف آگے حکم ترسیل کر دیتا ہوں. یعنی کیا ترسیل کرنا ہی یہ کمپلائنس ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی، یا اس پر عمل جاری کرانا بھی یقینی بنانا بھی روح ہے اس فیصلے کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے 22 دسمبر 2023 میں کہ جی آپ نے شفاف الیکشنز کروانا ہے، انشور کرنا ہے تمام سٹیپس. کیا وہ صرف چٹھیاں لکھ دینا کافی ہے؟ اور ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، ایک کے خلاف بھی کوئی بتا دیں ریٹرننگ آفیسر. پھر انہوں نے 144 لگایا ہے. یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اور کہتے ہیں جی کہ سب کے لیے. اور سب کے لیے بھائی وہ تو جلسے کر رہے ہیں. صرف اگر جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی کو نہیں ہے. باقی تو سارے آپ روز دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ ایک بندہ یہ انہوں نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے سیکشن 3 کے ڈیٹینشن آرڈرز سارے، اور ڈیٹینشن آرڈرز کس نے کیے؟ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، ڈپٹی کمشنر ریٹرننگ آفیسر ہے، انہوں نے. میں نے کہا ایک دکھا دیں کہ کسی کا نون لیگ کا یا کسی اور جماعت کا کسی کے خلاف ڈیٹینشن آرڈر ہو. یہ سارے کے سارے ڈیٹینشن آرڈرز پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف ہی کیوں ہیں؟ سپریم کورٹ ضمانت لیتی ہے تب بھی جو ہے شاہ محمود قریشی کو ڈی پی یعنی دفعہ 3 مینٹیننس ایم پی او کے تحت اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. قاضی صاحب کو زیادہ کنسرننگ نہیں لگ رہا. اچھا چلے نظر آئے گا، دیکھ لیں گے، دکھائیں گے. اور یہی بات جب جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہی تو بھی چیف صاحب کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. تو میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ آپ ہی کا کام ہے یہ دیکھنا کہ شفاف الیکشنز ہوں، آئین پر عمل داری کروانا. تو ہم باقی چیزیں ساری لگائیں گے ان کے سامنے. سو یہ کہنا کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہم نے تو کیا ساری قوم نے تیاری کر رکھی ہے. صرف الیکشن کمیشن جو ہے کہ آپ کا سردار لکھتے ہیں. آپ اس کا بھائی میں کیا اپنی جد نسل، اپنا حسب نسب، اپنا شجرا سارا کچھ چھوڑ دوں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اگر وہ قاضی صاحب لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تو میں نے کبھی اعتراض کیا ہے کہ آپ قاضی کیوں لکھتے ہیں؟ کون سا آپ نے قاضی کا کورس کر رکھا ہے، یا کون سا آپ کو سند ملی ہے، یا کون سا آپ نے یہ کیا ہے؟ اور پھر ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب خود سردار طارق مسعود صاحب، انہی کے جو ہے آفیشیل روسٹر پہ دیکھ لیں ان کا نام سردار طارق مسعود، جسٹس سردار طارق مسعود ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہیں. پہلے اپنے ذرا گھر کو تو ٹھیک کر لیں پھر میرے ساتھ بات کریں. جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ادھر سپریم کورٹ پہنچ گئی اور اڈیالہ جیت پہنچ گئی تھی، لیکن لطیف کوسا اور ان کے جو اسسٹنٹ تھے ان کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا. اور یہاں پر یہی بات کر رہی تھی کہ ان کو لیول پلینگ پیل جو ہے اس میں ان کو انصاف نہیں مل رہے ہیں، اور پیر کے دن تک وہ سب کچھ ملتوی ہو گیا ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے یہ کیس دوبارہ کھلتا ہے. لیکن فی الحال یہاں پہ لطیف کوسا، انتظار پنجوتا اور ساتھ میں تھے نعیم پنجوتا اور دیگر جو تحریک انصاف کے وکلاء ہے وہ موجود ہے، وہ اندر چلے گئے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا بھی بہت بڑی تعداد میں آئی ہے، اور آج بلاول بھٹو بھی یہاں پر، بھٹو ریفرنس جو تھا اس کیس کے سلسلے میں یہاں پر پہنچ گئے ہیں. اور ساتھ میں سے میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا ہوں کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ان کے خلاف بھی جو ایک ریفرنس آیا ہے کہ ان کو مس کنڈکٹ کی وجہ سے نکالا جائے، وہ کیس بھی آ جائے جس کی لیے لطیف کوسا حاضر ہوئی. اور یہ سارے صورتحال ہے.